السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سبق ہمارا چل رہا ہے تختی نمبر 3 حرکات۔ ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، اور آپ بھی پڑھ لیجیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر، تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پچھلی ویڈیو میں جو سبق تھا وہ تختی نمبر 3 حرکات کا تھا۔ ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا تو اس سبق کو ضرور پڑھ لیں ایک بار، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ بیان، اور پھر اگلا سبق آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ کڑیاں ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلا سبق پڑھیں گے تو دوسرا سمجھ میں آئے گا، دوسرا پڑھیں گے تو تیسرا سمجھ میں آئے گا، اسی طریقے سے سبق سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، بالکل نہیں کھینچتے۔ اور دوسری بات یہ بتائی تھی، جس لفظ پر بھی زبر زیر یا پیش ہوگا اس کو جلدی ہی پڑھیں گے، کھینچے گا نہیں وہ بالکل بھی۔ یہ سمپل فارمولہ ہے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے تو حمزہ زیر ای، با ہے تو زبر ہے تو حمزہ زبر آ، پیش ہے تو حمزہ پیش او۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اور اس کو جلدی پڑھتے ہیں۔ ہم نے جیسے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا، جیسے یہ درس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ پچھلا سبق تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ آج کا سبق ہمارا زیر کا ہے، زیر کی مثال۔ زیر کو بھی معروف پڑھیں گے، مجھول آواز سے بچیں گے، اور تھوڑا بھی نہیں کھینچنے کے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ معروف کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ زیر ای، با زیر بی، یہ معروف ہے۔ اور مجھول آواز سے بچیں، مطلب حمزہ زیر اے، بے زیر بے، تے زیر تے، جیسے ایسے لوگ پڑھتے ہیں، پرانے لوگ پڑھتے تھے، وہ مجھول ہوتا ہے، اس سے پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ معروف پڑھنا ہے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، اس کی آواز ایسے نکلے گی۔ سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر جی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ضا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، حلق سے، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی۔ یہ زیر کا بیان تھا۔ اب ہم اس کو نیچے والی مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق کو یاد رکھیں، صفحہ نمبر بھی یاد رکھیں، صفحہ نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 12 ہے۔ آپ اپنے قاعدے میں اس کو ضرور نکالیں، صفحہ نمبر 12 کو، زیر کی مثال، اور اسی طریقے سے پڑھیں۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک بار ہجو سے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، اب ان دونوں کو ملائیں گے، ابی، لام زیر لی، ابی لی۔ اب اس کو پڑھیں گے، را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردیفا، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، یہ ہا ہے، دو چشمی ہا جسے کہتے ہیں، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ، با زبر با، یہ با ہے، خا زیر خی، بقی، لام زبر لا، بقیلا، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرہ، را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحیمہ، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با زبر با، لعبہ، شین زبر شا، را زیر ری، شری، با زبر با، شریبہ، عین زبر ع، میم زیر می، عمی، لام زبر لا، عمیلہ، با زبر با، را زیر ری، بری، قاف زبر قا، بریقہ، خا زبر خا، طا زیر طی، خطی، فا زبر فا، خطیفہ، جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی، عین زبر ع، جزیعہ، سین زبر سا، قاف زیر قی، سقی، میم زبر ما، سقیمہ،
غین زبر غا، شین زیر شی، غشی، یا زبر یا، غشیہ، نون زبر نا، سین زیر سی، نسی، یا زبر یا، نسیہ۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ہم نے پڑھا اس کو ہجو سے، اب ہمیں اس کو رما سے پڑھنا ہے، پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم سے رما سے نہیں پڑھا جائے تو ہمیں اس کی ہجو نکال لینی ہے، پھر اس کو رما سے یاد کرنا ہے، تھوڑا سا رٹنا بھی ہے تاکہ یہ الفاظ شروع کے یہ الفاظ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ جب یہ الفاظ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گے اور ہماری زبان مڑنے لگے گی الفاظوں پر، تو آگے کے الفاظ جو زیادہ ہوں گے، کئی حرفوں سے مل کر بنیں گے، وہ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، بڑی کام کی مثالیں ہیں۔ تو ہم آگے چلنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر سبق آپ تک پہنچتا رہے، اور اپنے دوست و احباب سے بھی اس کا تذکرہ کرتے رہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کی اویئرنیس پیدا کریں، ماحول بنائیں کہ ہم تاکہ قرآن شریف پڑھ سکیں۔ جو لوگ نئے ہیں، جو لوگ بالکل بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ سمپل ہے، آسان ہے، اور جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں پر ان سے الفاظ نہیں نکلتے، ان کا مخرج صحیح نہیں ہے، تو وہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ ہم بہت جلدی آگے چل کر قرآن کو بہت اچھے انداز میں اور پڑھیں گے، اور اس کی تفسیر بھی اور قرآن کا مطلب وغیرہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تو ہم پہلی سیڑھی پر ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ ایبیلی اگر نہیں آتا سمجھ میں، مشکل نہیں ہے، پھر کوشش کریں، پھر کوشش کریں، پھر کوشش کریں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ذہن میں بٹھا دیں گے۔ من جدہ وجد، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ کوشش ایک ایسی چیز ہے، محنت جو آ جاتی ہے، ہر چیز اس سے آسان ہو جاتی ہے۔ ابلی تو ردیفہ نہیں آوے سمجھ میں تو را، اس کی جو نکالنے، را زبر را، دال زیر ذی، دونوں کو ملانا ہے، تین نہیں پڑھنے ایک ساتھ۔ اور ردی، فا زبر فا، ردیفہ، حمیدہ، حا سے، حمیدہ، شہیدہ، بخیلہ، سخیرہ، رحیمہ، لعبہ، شریبہ، عمیلہ، بریقہ، خطیفہ، جزیعہ، سقیمہ، غشیہ، نسیہ۔ تو ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہ تھا۔ زیر کی مثال، زیر کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ جیسے آپ نے پڑھا حمزہ زیر ای سے یا زیر ی تک، پھر انہی مثالوں کو اس میں دے دیا، ابیلی سے نسیہ تک۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سبق کو دہرائیں، پڑھیں، 2-4 مرتبہ ریوائز کریں، تو یہ کچھ حد تک ہمارے دماغ میں، ہمارے سینے میں بیٹھے گا اور ہمیں سبق آسان ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے اگلا سبق سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو میں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، خاص کر پوری امت کو، مسلمانوں کو، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نماز کی پابندی کیجیے، اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔